فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا پڑھنا سننا سنانا اپنی رضا کے لیے خالص کر کے قبول فرما لے، سب کا اوپر چڑھ کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ایسے ہی ہم سب کو جنت الفردوس کے عمدہ درجات تک پہنچا دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج ہم سنیں، جو آج ہم پڑھیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 181 سے ہم نے شروع کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یاد رکھیے گا پیچھے ایک آیت نازل ہوئی تھی جو ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا. جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی تو جو مشرکین مکہ تھے، اسی طرح یہود جو یہودی تھے، انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین تو غریب ہو گیا ہے، وہ محتاج ہو گیا ہے اور وہ لوگوں سے قرضے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو تم نے یہ بات اپنی زبان سے نکالی، اس رب نے آسمانوں پر سن لی ہے اور ساتھ فرمایا ہم ضرور لکھ لیں گے. تمہاری یہ بات تو لکھ لی گئی ہے اور اس کو ضرور لکھ لیں گے بھی. اور فرمایا جو انہوں نے کہا اور ان کا نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ اب تم اپنی ان باتوں کی وجہ سے اور انبیاء کی نافرمانیوں اور ان کو قتل کرنے کی وجہ سے جلنے کا عذاب چکھو. اور فرمایا اس کی وجہ یہ بھی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کسی بندے میں ظلم نہیں کرتا. جو عمل ہم کرتے ہیں، جو اپنی زبان سے ہم باتیں نکالتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں جہنم کی آگ میں گرایا جائے گا. اور فرمایا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کی بات کا یقین نہ کریں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جس سے آگ کھا جائے. بے شک مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے ہیں اور وہ چیز بھی لے کر جو تم نے کہی ہے، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم سچے تھے. یعنی بنی اسرائیل اپنے آپ کو انبیاء کے بڑے قریب مانتے تھے، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ قوم سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے ہو. انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس طرح انہوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا تھا. ملتا ہے کہ ایک دن میں انہوں نے 70 انبیاء کو قتل کیا، رسول نہیں انبیاء کو قتل کیا. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل نے جو اپنے انبیاء کو قتل کیا تھا ان کو جتنا گناہ ملا تھا اتنا ہی اگر کوئی امت محمدیہ کا شخص اپنے کسی عالم کو قتل کرے گا تو اس کو بنی اسرائیل کے کسی نبی کو قتل کرنے جتنا گناہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر دیکھو اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو بے شک کئی رسول آپ کو آپ سے پہلے جھٹلا چکے ہیں جو واضح دلائل، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور جس ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے وہ کیا رب ہو سکتی ہے؟ کیا وہ شفا دے سکتی ہے؟ کیا وہ عزت دے سکتی ہے؟ کیا وہ اولاد دے سکتی ہے؟ جس نے خود قبر میں چلا جانا ہے، جس نے خود مر جانا ہے. اور آیت میں بہت اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. ٹیسٹ، لفظ ذائقہ آیا، یہ نہیں فرمایا کسی کو موت آئے گی، جہاں آنے لفظ آئے، بلکہ کیا فرمایا ذائقہ چکھنے والے. اب سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، اس کو تیز بخار ہے، آپ اس کو میٹھے سے میٹھا آم بھی دے دیں، آپ کو بہت عمدہ ڈش اس کے پکا کے سامنے رکھے، کیا اس کو کھانے کا مزہ آئے گا؟ کیونکہ تیز بخار میں تو وہ کڑوا ہوتا ہے اور وہ چیز اچھی لگتی ہے. ایون کچھ لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے اس چیز سے جو ان کو تیز بخار میں کھلائی گئی ہوتا ہے ایسے. تو
دیکھیں ایک چیز کا ٹیسٹ انسان کی اپنی زبان کے ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی زبان جل گئی, آپ کو وہ چیز ویسے ٹیسٹی لگ رہی نہیں. آپ کا اپنا منہ کا ذائقہ ٹھیک ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, آپ کو چیز بھی ٹیسٹی لگے گی, اچھی لگے گی. اسی طرح موت ہے. جس کا ایمان, جس کی روح سلامت ہوگی, اس کے لیے موت کا ذائقہ بڑا ہی اچھا ہے. اس کی روح تو ایسے نکلے گی جیسے پانی کا ایک قطرہ نکلتا, جیسے سوئی چبھتی, اتنی تکلیف. لیکن پھر جب سلف صالحین نے ایکسپلین کیا تو انہوں نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا کہ موت تو ایسے ہے گویا جھاڑی کے اوپر ململ کا کپڑا ڈال کے کھینچا ہو. اب امیجن کیجیے ہماری ایک انگلی پہ ٹک لگتا ہے, ہماری کسی کی انگلی ٹوٹ جاتی ہے, تو وہ ٹوٹنے سے کیا ہوتا ہے, وہ جو بے جان ہو جاتی ہے, تو مطلب کیا تھا, وہ جو اتنی تکلیف تھی اس میں سے وہ نکل گئی, آپ کی انگلی بے جان ہے, ڈیڈ ہو گئی. تو خود سوچیے ہمارے پورے جسم کے ایک ایک انگ میں سے روح نکلے گی, ایک ایک حصے میں سے نکلے گی. تو وہ ذائقہ کیسا ہوگا ہمارے لیے, وہ باعث تکلیف ہوگی یا وہ باعث سکون ہوگا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری اپنی روح کی حالت. روح بیمار ہے یا روح صحت مند ہے. روح کو بھی بیماریاں لگتی, نفاق کی, ریاکاری کی, اسی طرح حسد کی, نفرت کی, بغض کی, شرک کی, بدعت کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے, اور فرمایا بے شک تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے. پھر جو شخص فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, فرمایا جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. آج آپ اور میں کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو کامیابی سمجھتے ہیں جس کے بعد آگے مزید کامیابیاں کھڑی. اب ایک ایج میں سمجھتے ہیں کہ شاید میٹرک کر لینا کامیابی ہے. میٹرک کے بعد کیا نظر آ رہی ہے؟ ایف ایس سی نظر آ رہی ہے. اس کو کر لینا, اس کے بعد ماسٹرز کر لینا شاید کامیابی ہے. پھر ایک اچھی جاب مل جانا شاید یہ کامیابی ہے. لیکن جاب کے بعد پروموشن, وہ کامیابی نظر آتی ہے. گھر خرید لینا کامیابی ہے, تو اس کے اینٹیکس, اس میں فرنیچر, یہ کامیابی لگتی ہے کیا؟ کبھی کامیابی آپ کو, کبھی آپ کو لگے کہ اب ہم کامیاب ہو گئے؟ نہیں, مزید سے مزید آگے نظر آ رہی ہوتی. لیکن اللہ رب العزت کامیابی کا بیان بتا رہے اور فرمایا جو بندہ جہنم کی آگ سے بچ گیا, جو جنت میں چلا گیا, وہ کامیاب. دنیا میں بڑی سے بڑی ڈگری, عالیشان گھر, عمدہ مال ہونا بھی ہماری کامیابی کی علامت نہیں ہے. سلف صالحین کہا کرتے تھے ہم کس چیز پہ خوشیاں منائیں جبکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم جہنم کی آگ سے بچنے والے ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں گارنٹی نہیں آیا ہم جنتی بن گئے یا نہیں بنے. پھر وہ دن آئے گا جس میں ہم سوچیں گے کہ اب ہم کامیاب ہیں. ہم چھوٹی سی چیز پا کے سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا بن گئے اور ہم پتہ نہیں کہاں پہنچے, جبکہ دنیا کامیابی کی جگہ ہی نہیں تھی. ہم نے غلط جگہ کامیابی ڈھونڈنی شروع کر دی. یہ تو ایسے ہی ہوا نا ایئرپورٹ پہ, جہاں آپ کی فلائٹ آنے والی ہے, آپ کی فلائٹ کا ٹائم تھا, آپ عارضی اسٹے کیا آپ نے انتظار کے لیے. اب کوئی بندہ وہاں پر ایئرپورٹ پہ جا کے وہاں پہ گھر خریدے, اس کو پتہ ٹھیک 4-5 گھنٹے بعد اگلے دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ میری تو فلائٹ اور میں نے تو جانا ہے, اور وہ وہاں پہ گھر خریدے, وہاں پہ بہت زیادہ پیسے جمع کرے, وہاں پہ سارا کچھ سجا لے اپنے لیے اور کہے میں کامیاب ہو گیا, اور ادھر اس کی فلائٹ مس ہو جائے. کامیابی کیا ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم بھی ایسے ہی ہیں. ہم نے تو یہاں سے زیادہ نہ لینا تھا. ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے تو ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز مسنگ ہے, کہیں کوئی چیز مس تو نہیں, کہیں ایسا تو نہیں میں آگے جا نہ سکوں. یہ چیزیں پوری کرنے کا ٹائم تھا, اور کوئی گھر بنانے بیٹھ. دیکھیں ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جو وہاں کامیاب ہو گیا, جو جنت میں پہنچ گیا, جو جہنم کی آگ سے بچ گیا, اصل کامیاب وہ ہے. اور فرمایا دیکھو دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. اصل دھوکا یہ دنیا ہے جس کے پیچھے چل کر ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. اور رمضان آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں, اپنے آپ کو چینج کریں. یہ تبدیلی کا مہینہ ہے. ہم نے اب تک دنیا کی خاطر ہی جی ہے, دنیا کی خاطر, دنیا کی عزت کی خاطر کمایا, دنیا کی عزت کی خاطر اپنی دن راتیں گزاری ہیں. اب ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی, ہمیں وہاں کی تیاری کرنی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, بے شک تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے. اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی اذیت دینے والی باتیں سنو گے. اور فرمایا اگر تم صبر کرو. اللہ کے نبی کو بھی فرمایا جا رہا ہے, صحابہ کرام کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام
دیکھیے آپ سب کو مالوں اور جانوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، لوگوں کی باتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا. جن کے دل میں ایمان نہیں ہے نا وہ آپ کو زبانی اذیت دیں گے، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا اگر آپ صبر کریں، وَتَتَّقُوا ڈریں صرف اللہ سے. دیکھیں لوگ جب باتیں کرتے ہیں نا تو ہمارے دل میں ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، اب تو ہماری عزت نہیں رہے گی، یہ تو ہمیں گویا ذلیل کر رہے ہیں، ہمیں رسوا کر رہے ہیں، ایسے نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر تم صبر کرو، نمبر 2 اگر تم تقوی اختیار کرو، صرف اپنے رب سے ڈرو، فإن ذلك من عزم الامور، یہ بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے. لیکن اصل کامیابی بھی ان لوگوں کو ملتی جو صبر سے کام لے جاتے ہیں اور لوگوں کی زبانی باتوں کی اذیت پر اپنے آپ کو اذیت میں نہیں ڈال لیتے، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اذیتیں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جیسی تو نہیں پہنچ رہی نا. اور اگر ہم صبر کرتے ہیں، ہم صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا یہ بڑی ہمت کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی صبر کرنے والوں اور متقین کی فہرست میں شامل فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ معاہدہ کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اسے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. وعدہ کیا لیا گیا کہ جو اللہ کی کتاب آئی ہے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا، اس کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے فزیکلی کتاب ٹیکسٹ بک اٹھائی، ہارڈ کاپی اٹھائی اور پیچھے پھینک دی، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب پر عمل کر کے اسے آگے سکھانے کی بجائے اس کتاب کو اور ہی مقصد بنا لی، کبھی کمانے کا ذریعہ بنایا اس کتاب کو اور اپنی مرضی کے احکامات اس میں رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بدلے انہوں نے تھوڑی سی قیمت دی، وہ بہت برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں. لا تحسبن الذین یفرحون، فرمایا ان لوگوں کو ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے اور پسند کیے ہی نہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کام نہیں کریں گے، خود کچھ نہیں کریں گے، لیکن چاہیں گے کہ تعریف ان کی ہو جائے. ایسے ہی ہے نا، مطلب کیا ہے، کون ایسے کام کرتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ جو رویہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر بڑے بڑے کاموں تک انسان میں پایا جاتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کام اس کو خود کو کرنا نہ پڑے لیکن وہ عزت اور نام اپنا بنا لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچنے والے ہیں. فرمایا ان کے لیے تو بڑا ہی دردناک عذاب ہے. آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا، محنت کوئی کرتا ہے، کوئی بھی کام اچھا لگ رہا ہے پوچھا جا رہا ہے، ایون کلاس میں بھی بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام بہت اچھا کیا گیا، یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو جس نے کیا ہوتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے اور باقی سب کہہ رہے ہیں ہم نے کیا. کیوں؟ یہ ایک مثال دے رہی ہوں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صرف تعریف، عزت کی خاطر، جبکہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب آگے عقل والوں کی کوالٹیز آ رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع جو بھی ہم نے شروع کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے. تہجد کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کے اٹھتے تھے، اٹھنے کے بعد فوراً یہ رکوع پڑھا کرتے تھے. آج ہمیں چونکہ زبانی یاد نہیں ہوتا تو کوشش کیا کرنی ہے، صبح اٹھ کے جب وضو کر رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، وضو کریں، اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ تہجد کے نفل پڑھنے سے بھی پہلے قرآن پاک کھولنا ہے اور ہمیں آپ کو اور مجھے ہم سب کو سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی تلاوت کرنی اور ان آیتوں کے ترجمے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اب دن کا آغاز ہے، تہجد کا وقت ہے، ہم اللہ تعالیٰ گویا ہم سے مخاطب ہے اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو زمین و آسمان کی پیدائش میں یہ جو رات اور دن چینج ہو رہے ہیں اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. دیکھیے نہ تو دن ہمیشہ رہتا ہے اور نہ رات ہمیشہ رہتی ہے. اور ساتھ فرمایا عقل والوں کے لیے نشانی. عقل والوں کی کوالٹیز نمبر 1 فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. نمبر 1 عقل والے کون ہیں؟ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یعنی اپنی پہلوؤں پر، اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے. آج رک کے سوچئے، ہم کھڑے
بیٹھے لیٹے کیا کرتے ہیں؟ فون یوز کرتے ہیں. ہماری میجورٹی ریلز دیکھتی ہے, اسکرول کرتے ہیں. تو سوچئے کیا ہم عقل والوں میں شامل ہیں؟ ہم عقل مندوں میں شامل ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل مند کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے کھڑے چلتے پھرتے ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور حدیث یاد کیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں, اور جو مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. اور جو بندہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے, کثرت سے عبادت کرنے والا ہوتا ہے, وہ صالحین اور محسنین میں بھی شامل ہو جاتا ہے. اور ایک اور حدیث یاد رکھیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ افضل نماز کون سی ہے, سب سے افضل نماز, جیسے عمدہ درجہ نماز کا کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کیا جائے. پھر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل روزہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزے میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے وہ روزہ افضل ہے. اور پھر پوچھا گیا تھا افضل جہاد کون سا ہے؟ تو فرمایا تھا جس میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے. مطلب اللہ کو یاد کیسے کر سکتے ہیں؟ تسبیحات, اذکار کی صورت میں. ایک بات اور, ہم جب اذکار اور تسبیحات کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا, ہاتھ میں تسبیح ہو پھر ہم بیٹھیں گے, پھر کوئی 100 دفعہ 1000 دفعہ کروڑ دفعہ پڑھیں گے تو شاید یہ اذکار ہے. یاد رکھیے گا صرف یہ اذکار نہیں ہوتے. آپ ایک دن میں ایک تسبیح فکس کیجئے بے شک, یا پھر فکس کیجئے کہ میں نے اتنے دن آدھے دن میں یہ پڑھنا ہے, اور کام کرتے وقت فار ایگزامپل آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ ہی فکس کر لیا, کیونکہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. دلی دعا اگر آپ کو ٹائم نہیں مل رہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ کے لمبی دعائیں مانگیں, لیکن آپ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لیں اور بار بار پڑھ رہے ہیں, اٹھتے بیٹھتے کھڑے. جیسے ہم شدید ٹینشن میں ہوتے ہیں تو ہر وقت یاد کرتے ہیں نا اللہ کو, وہ کیفیت عارضی نہیں ہونی چاہیے, وہ ہمیشہ طاری ہونی چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, ہر کام کر رہے پڑھتے ہیں. اور یہ ہمارا ہر کام افضل ہو گیا, ہر کام ہی عبادت ہو گیا, اور ہم اولو الالباب میں بھی شامل ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. ابن حبان کی صحیح روایت ہے, امام البانی نے بھی روایت کو صحیح قرار دیا, اور وہ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, ایک گھڑی اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے نکلنا جہاد کرنا, فرمایا ہجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کے قیام سے افضل ہے. اب سوچئے اگر آپ رمضان میں حرم پہنچتے بھی ہیں تو آپ ہجر اسود کے پاس قیام نہیں کر سکتے, کیونکہ ہجر اسود کے پاس بہت سے میل ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک دھکا پیر لگی ہوئی ہوتی. ہر کسی کی کوشش ہے کہ ہم ہجر اسود ٹچ کریں. آپ نے دیکھے ہوں گے سین, میجورٹی دیکھی ہوگی, وہ وہاں سے جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے احرام کے اوپر کی چادر ان کے پاس نہیں ہوتی. میں نے وہ شخص دیکھا تھا اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, بطاف میں گرا تھا. تو مطلب کیا ہے کہ وہاں تک پہنچنا ایک پراپر ایک جنگ والا کام ہے. لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی جہاد کرنا, نکلنا. ہم سب مجاہد فی سبیل اللہ کاؤنٹ ہے جب تک ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں قرآن کے علم کے لیے بیٹھے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ افضل ہے کس سے؟ ہجر اسود کے پاس, پھر لیلۃ القدر کے قیام سے. ویلیو سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہمیں, اور یہ عقل مندوں کی علامت. پھر دیکھیں, آپ امیجن کیجئے کہ ہم اتنے بڑے کام کے لیے نکلتے ہیں تو آتے جاتے رستے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ باتیں آ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, باتیں کرتے آ رہے ہیں, لیکن ہمیں عقل مند بننا ہے. اور کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا قیمتی رستہ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. آتے جاتے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنا, کثرت سے یاد کرنا, تاکہ ہمارا آنا جانا بھی افضل بن جائے. اور وہ قدم جہاں لگ رہے ہیں, کل قیامت کے دن یہ زمین بول کر گواہی دے گی. یہ اللہ کے گھر کی زمین بھی رستے میں جہاں جہاں چل کے آ رہے تھے, اپنے رب کو یاد کر رہے تھے, کل یہ زمین یہ مٹی آپ کے اور میرے حق میں گواہی کے لیے کھڑی ہو جائے گی کہ اللہ اس نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ کا یہ نام لے کے آپ سے مدد مانگی تھی, آپ کو پکارا تھا, آپ کو یاد کیا تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری کوالٹی، دوسرے عقل مند، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ دن ہو رہا ہے، رات ہو رہا ہے، بس ہر چیز کھا بھی نہیں رہے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں. اور فرمایا اور کیا کہہ اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب آپ نے کوئی بھی چیز باطل یا بیکار نہیں بنائی. آج امت محمدیہ کے پاس ٹائم ہی نہیں. یہ غور و فکر پتہ ہے کون کر رہے ہیں؟ یہود، انگریز. کائنات میں غور و فکر، وہ سورج، چاند، ستارے، جتنے علوم لے لیں آپ، فزکس سمجھ لیں، کیمسٹری سمجھ لیں، بایولوجی، ایون اتنے فنون جو انہوں نے باہر نکالے وہ تخلیق میں غور و فکر کرنے سے. اور آج ہمارے پاس امت محمدیہ کے پاس نہ اپنے رب کی عبادت کے لیے ٹائم ہے، نہ اولو الالباب میں شامل ہو کر یوں سمجھ لیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق پر ہی غور و فکر کا ٹائم ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، اور پتہ نہیں ہمارا ٹائم جا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جب سب میں غور و فکر کرتے ہیں تو اپنی زبان سے پکار اٹھتے ہیں کہ اے اللہ تو نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، تو پاک ہے، بس تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ. اور فرمایا پھر وہ یہ بھی دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب بے شک تو جسے آگ میں ڈال دے یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا. وہ خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، غور و فکر بھی کر رہے ہیں، اور پھر کیا پکارتے ہیں کہ اے اللہ جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا وہ تو رسوا ہو گیا، اور ظالموں کے لیے تو کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں. اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب بس اب آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں گویا ہم اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. منادی ایمان، وہ منادی، وہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ روایت سے پتہ چلتا ہے پہلی بات تو یہ سب سے پہلے کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن اس کے بعد اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر وہ شخص ہے جو لوگوں کو قرآن کی دعوت دے رہا ہے. منادی اعلان کرنے والا ہے، منادی کرنے والا ہے. اور وہ منادی کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ ایمان کے لیے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے اس کی پکار سنی، ہم ایمان لے آئے ہیں. بس اے ہمارے رب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دیجئے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. ہماری مجلس بھی اچھی ہو جب ہم دنیا سے جائیں، ہماری وہ جگہ بھی اچھی ہو جب ہم دنیا سے جائیں. اور فرمایا اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے وعدہ اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے کیا ہے. اور فرمایا ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے؟ کہ جو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، قرآن کو تھام لینے والا ہے، کل قیامت کے دن وہ دل، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دل جس میں قرآن ہوتا ہے اس دل کو، اس چمڑے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے، جلا ہی نہیں سکتی. ہمارے دلوں میں قرآن ہے، کتنا قرآن ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان وعدوں کو پورا فرما. فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا کو ان کے حق میں قبول کر لیا. اور کیا فرمایا کہ دیکھو جو بھی تم میں سے کسی عمل کرنے والا کوئی بھی عمل کرے گا میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. تمہارا باعث میں سے ہے تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور انہیں میرے راستے میں اذیتیں دی گئیں، وہ لڑے اور قتل کیے گئے. یقیناً میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا اور انہیں ہر صورت ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اللہ کے ہاں سے بدلے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس بہترین بدلہ ہے. اور فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا. اللہ کے نبی کو بھی مخاطب کر کے فرما دیا گیا کہ اللہ کے نبی جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے نا، جن کے پاس قرآن اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی دولت نہیں ہے، اللہ نے ان کو بڑی دنیا دے دی ہے، تو لہٰذا ان کی دنیا اور ان کی مال و اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. کہیں ایسا نہ ہو آپ مال دے کے یہ سمجھ لیں کہ شاید اللہ ان سے راضی. ایک بات اس آیت سے بھی پتہ چلتی ہے کہ مال کی زیادتی دنیاوی عزت میں اضافہ ہونا یا دنیاوی شہرت اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے.
اگر دنیاوی مال و دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی زمین پر کعبہ کے پاس کھجور کی چٹائی پر نہ لیٹا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالیشان تخت پر موجود ہوتے, ہیرے جواہرات ہر طرح کی چیز وہاں پر موجود ہوتی. لیکن دوسری طرف قارون, اسی طرح مکہ کے سردار بہت مالدار تھے. تم دنیاوی مال, دنیاوی عزت اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص, علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دین کا طالب علم, قرآن کا علم رکھنے والا شخص کسی کا اچھا گھر, کسی کا اچھا کاروبار, کسی کا اچھا بزنس دیکھ کے وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش میں یہاں ہوتا یا کاش یہ مجھے بھی مل جائے, تو پھر اس نے اپنے اس علم کی, رب کے کلام کی قدر ہی نہیں جانی. کہیں ہمیں تو نہیں اٹریکٹ کر رہی یہ چیزیں, کسی کا اچھا گھر, کسی کی اچھی گاڑی, کسی کی اچھی شہرت, کیونکہ شہرت, عزت اللہ کے ہاں اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں وہ زیرو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ تو دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے, پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بڑا ہی برا بچھونا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور فرمایا اللہ کے پاس وہ مہمان ہوں گے. اور فرمایا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بڑا ہی اچھا ہے. انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے میں مومنوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے, اسے اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے, آخرت میں بھی دیتا ہے. لیکن کافر جو نیکی کرتا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, اس کو اس کی نیکی کا بدلہ صرف اور صرف دنیا میں ملتا ہے, آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہ مسلم کی روایت ہے. فرمایا اسی طرح اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا, اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا وہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں, وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں دیتے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ سریع الحساب, اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ ہم سب سے آسان حساب لے لینا. اور فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سب سے پہلے اس بھی روح آیا, دین اسلام پر جم جاؤ, دین اسلام پر ثابت قدمی اختیار کرو. پھر ورابطو آیا, اس بھی روح آیا, پھر صابرو آیا, یعنی جب بھی کبھی تمہیں ڈیفینس کرنا پڑے, تمہارا کہیں مقابلہ ہو جائے. دیکھیں آج آپ کا اور میرا مقابلہ میدان جنگ میں کسی کافر سے نہیں ہوتا, آج آپ کا اور میرا مقابلہ ہوتا ہے لیکن ہمارے اپنے نفس اور شیطان سے ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کہا جا رہا ہے, وہ صابر, اس کے مقابلے میں بھی جم کے رہنا, اپنے دین اور اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنا ہے. وہ رابطو, اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر کلیئر کٹ ہی پتہ چلتا ہے کہ دشمن کے خلاف کسی بھی مورچے پر ڈٹے رہنا. دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان مجھے اس راستے سے ڈیٹریکٹ کرتا ہے, تو ہم اس راستے کے بارے میں پورے کانشیس ہیں, کیونکہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش کچھ اور ہوتی ہے اور شیطان اس کو اس طرح سے ڈیٹریکٹ کرے. لیکن اگر ہم جم گئے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بس مجھے تو اپنے نفس کی, اپنے شیطان کی اور اپنے کسی دوست کی اس معاملے میں نہیں سننی اور میں نے تو صرف اپنے رب کی ماننی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں ایک دن اللہ کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر پہرا دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اور اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں ایک دن اور رات کا پہرا دینا, کسی بھی سرحد کی حفاظت کرنا. آج وہ لوگ جو ملک کی سرحدوں پر موجود ہیں لیکن وہ رب کی خاطر کھڑے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا ایک دن اور ایک رات کا پہرا ایک مہینے کے قیام اور ایک مہینے کے روزے سے بہتر ہے. اور فرمایا اگر وہ اس حالت میں فوت ہو گیا تو وہ مجاہد فوت ہوں گے اور اس کا عمل جاری رہے گا جو وہ کرتے رہے, اور اس کے مطابق ان کا رزق بھی جاری رہے گا اور وہ آزمائش سے بھی محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سورہ آل عمران کو سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کل قیامت کے دن سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ کو ہمارے حق میں بھی سفارشی بنائے.